اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا پانی پلاؤ، پانی لے آنا، پیاس لگی ہوئی ہے، سن رہے علی؟ وہ کہتا ہے ابا آپ بہت پیارے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، ابو آپ بہت سخی ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، بیٹا پانی لے آؤ، ابو آپ بہت پیارے ہیں، آپ بہت محبت کرتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، بیٹا پانی لے کر آؤ، ابو آپ بہت اچھے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں۔ باپ نے پشاوری چپل اتاری اور کہا پانی لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے؟ میں پانی مانگ رہا ہوں تو میری تعریفیں کہ تیری تعریفوں سے میری پیاس ختم ہو جائے گی کیا؟ تعریفیں، اشعار سنو جناب، مرے جا رہے ہیں اشعار میں، ہو ہٹو بچو، ایسا لگتا ہے ان سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، ختم ہے، انتہا درجے کی محبت ہے۔ ٹھیک، اشعار پڑھ کے اب جب سوئے تو فجر کی نماز ہی نہیں ہے، یہ عشق ہے۔ جلسوں میں نماز غارت، یہ عشق ہے۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے پڑی ہوئی ہے، یہ عشق ہے۔ بال سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ عشق ہے۔ داڑھی ہے ہی نہیں، یہ عشق ہے۔ جو محبت میں داڑھی نہیں دے سکتا، گال نہیں دے سکتا، یہ محمدی باغ ہے، یہ گال محمد کے زمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس کا باغ ہے۔ باغ لگاؤ جی، جو اتنا کام نہیں کر سکتا وہ کیا اس سے توقع کی جا سکتی ہے؟ تو یہ تو آپ اس بچے کو کیا کہو گے؟ کوئی کہے گا کہ یہ اپنے باپ کا اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا بچہ ہے؟ خود باپ نہیں مانے گا اس کو کہ تیری تعریفوں سے کیا ہوتا ہے؟ باپ تو مانتا نہیں ہے، تو تیری تعریفوں کو میں کیا کروں؟ بات ماننا اصل چیز تو ہے اطاعت۔ جی، محبت میں اشعار تو سب دنیا کہتی پھرے، لیکن اطاعت ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں مان رہے، عمل ہی نہیں کر رہے، تو فائدہ؟ اصل فائدہ تو میرے بھائیوں اطاعت کا ہے، بات ماننے کا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارا پیغمبر کچھ نہیں کہتا مگر جو بھی بولتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو بولتا ہے، ورنہ نہیں بولتا۔ جی، تو اللہ کے نبی کی ہر بات وحی ہے، وحی الہی، ہر فعل وحی الہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں جی، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سر فہرست نظر کی حفاظت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں ایسی شرم، ایسی حیا تھی، ایسی شرم، ایسی حیا تھی کہ مت پوچھیں۔ کنواری لڑکی کی آنکھوں میں بھی اتنی شرم اور حیا نہیں ہوتی تھی جو نبی کی آنکھوں میں تھی۔ آج حیا کہاں ہے؟ حیا ہے ہی نہیں۔ بیٹا باپ کے سامنے بات کرتا ہے، بولتا ہے، اونچی آواز سے بولتا ہے جی، نام لیتا ہے جی، بحث کرتا ہے، ورنہ ایسے بیٹے تو آج تک ہم نے نہیں دیکھے، نہ پیدا ہوئے تھے، جو باپ کے آگے چلیں، باپ کے سامنے جواب دیں، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ ارے بیٹا تو باپ سے آنکھیں ملا نہیں سکتا، آنکھیں اس کی نیچے ہوتی ہیں، بات کر رہا ہوتا ہے۔ ماں سے آنکھیں نہیں ملا سکتا جی، یہ کیسا بیٹا ہے؟ ایک بہت بڑے محدث شیخ الحدیث، ایک بہت بڑے ادارے کے آخری عمر بیمار پڑے ہوئے تھے، اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ایسی کوئی بات آئی حیا کے اوپر اور دیکھنے پر، اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں اپنی ماں کے چہرے کو نظر بھر کے نہیں دیکھا، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، کہ میں اپنی والدہ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا تھا۔ جب بھی میں کھڑا ہوتا تھا اپنی ماں کے سامنے بس نظریں جھکا کے کھڑا ہوتا تھا، اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں میں نے کبھی نہیں ڈالی، میں نے سے ہو ہی نہیں سکا، میں کر ہی نہیں سکا اس پہ عمل۔ آج بیٹے گالیاں دیتے ہیں، ماں کو گالیاں دیتے ہیں، بیٹیاں گالیاں بکتی ہیں ماں کو۔ قیامت کی علامت ہے کہ عورت جنے گی اپنی آقا کو، آقن کو، یعنی اس سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہوگی وہ اس کی آقا ہو جائے گی، ماں اس کی غلام اور لونڈی ہوگی۔ بالکل آج ایسا ہی ہے، ماں پر آرڈر سے، امی پراٹھا نہیں بنایا، میری چائے نہیں بنائی، میری وین آنے والی ہے، میں اسکول جانے والی ہوں، آپ نے میرے لیے کیا تیار کیا؟ میرا یونیفارم نہیں دھویا، آپ نے میرا یونیفارم استری نہیں کیا۔ یہ تعلیم کا فائدہ کیا؟ یہ تعلیم کس مقصد کے لیے ہے؟ کہ ماں کو غلام بنا دیا، ماں کو لونڈی بنا دیا، کہ ماں تیری خدمت پر کھڑی ہوئی ہے، تجھے یونیفارم بھی دھو کے دے، تجھے پراٹھے بھی دے، تجھے چائے بھی دے، اور سارا کچھ، واپس آئے تو برتن بھی دھلے ہوئے، سب کچھ دھلا ہوا ہے، تجھے کچھ کرنا بھی نہ پڑے۔
اور پھر ماں سے اونچی آواز سے بات بھی کرے, لڑے بھی صحیح, اطاعت بھی نہ کرے, تو ایسی تعلیم کا تو کوئی فائدہ نہیں. ایسی بچیاں آتی ہیں ماشاءاللہ, ہم لوگ چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہوئے, مرد عورتوں کے خط ماشاءاللہ. ایک